بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنوها و ما احاط به علمک. عزیزان گرامی، ہمارا جو گفتگو ہے لیکچر کا، اس کا موضوع حدیث قصہ به سلسلہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا تھے۔ آج ہماری جو گفتگو کا بحث ہے، یہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اجازت لے کر قصہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ اہل البیت مکمل طور پر ایک قصہ کے نیچے ہے۔ سورہ نور آیہ نمبر 36 ہمیں یہ پہ اس صورت ہمیں کچھ گھروں کا جو باعظیم و مقام رکھنے والے گھروں کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں فرماتے ہے کہ وہ گھر جو صبح شام ذکر ہوتا ہو، وہ گھر جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، وہ عظیم و مقام رکھنے والا، بلند مقام رکھنے والا گھر ہے۔ اس گھر کا جیسا اگر ہم سوچے تو خود مسجد خدا کا گھر، کعبہ، مسجد نبوی و اسی طرح مسجد کوفہ، یہ سب بیت اللہ ہے۔ گھر کیا یہ بات کرے میرا اور آپ کا بھی گھر ہے، لیکن یہ گھر میرا اور آپ کا گھر اور ان گھر میں زمین و آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ اس گھر میں مقام عظیمت ہے جس نے خود خدا ان کے لیے احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بیت الانبیاء ہے، انبیاء کا گھر، پیغمبروں کا گھر، بیت الاولیاء، اولیاءوں کا گھر، بیت الائمہ، ائمہوں کا گھر، علماء کا گھر، حتیٰ کہ حکماء کا گھر۔ ایک گھر مثلا ایسا ہے کہ کتاب دینی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس گھر میں تدریس بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک گھر جو قابل احترام ہے۔ جس طرح گھر آقا طباطبائی جو ایران میں ہے، وہ گھر کو، ان کے گھر کو علم کا مرکز بن گیا ہے۔ پیغمبر نے جب تک زمین نہیں خریدا تھا، اس وقت اس زمین عام تھے، لیکن جب رسول نے زمین کو خریدا اور مسجد بنایا تو وہ زمین، وہ جگہ خاص ہو گیا۔ اور دوسرا جو بات ہوتی ہے وہ ہجرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرہ پیغمبر، وہ بھی ایک عظیم اور مقام رکھتے ہیں، حتیٰ کہ سورہ حجرات بھی نازل ہوا ہے اسی گھر کے اندر۔ خدا قرآن میں فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو، احترام کے ساتھ پیش آؤ و پیغمبر کو آواز مت دو، آواز دینے کی اجازت بھی نہیں رکھا ہے۔ وہ کہا ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہو تو ان کی در کا کھٹکھٹاؤ و اجازت لے کر اس کے گھر میں جاؤ۔ جب بات ہجرے کی ہو گئی تو ہجرے پیغمبر کی بات ہو گئی، ساتھ ساتھ ہجرے زہرا سلام اللہ، یعنی بیت الزہرا، خانہ زہرا، جو آج کے دور کا ہے، وہ نبی کے حصے میں آ گیا ہے، خانہ نبی کے حصے میں آ گیا ہے۔ و امام جواد علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب بھی قبر رسول اللہ میں جایا کرتے تھے 2 رکعت نماز حضرت زہرا کے گھر میں بھی جا کر پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ جگہ ابھی کہاں مشخص ہو۔ جو قصہ میں ذکر ہوا ہے اور حدیث قصہ میں بھی اس گھر کی بھی ذکر ہے۔ گھروں میں آپس میں فرق ہوتا ہے، اور کچھ گھر ایسا ہے جو نماز، عبادت، مجالس، میلاد سب کچھ اس گھر میں ہوتا ہے، لیکن کچھ گھر ایسا ہو کہ ناچ گانا، خدا نہ کرے شراب وغیرہ بھی، یعنی گھر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہماری بات ہو رہی ہے بیت الزہرا پر، حضرت زہرا کا گھر اور ان کے خصوصیات کے بارے میں، جو اس گھر میں وحی نازل ہوتا تھا۔ اس گھر میں کتنے آیات قرآنی نازل ہوئے، خود حدیث قصہ میں ہم نے آیہ تطہیر کو پڑھا ہے۔ اس میں سورہ حل عطا جو شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس گھر میں نازل ہوا ہے۔ کہانی سب کو معلوم ہے، حسنین بیمار ہوئے و پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ 3 دن روزے کا نظر کرو، و جب روزے کا نظر کیا ہے، دیکھیں آج کل جو نظر جو ہے وہ پیسوں کا ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نظر روزہ عبادی نظر، یعنی عبادت بھی ساتھ ساتھ، نظر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ کچھ نظر جسے ہوتا ہے 2 رکعت نماز، یا صلوات بر محمد و آل محمد، یا مثلا کچھ کہتے ہیں کہ یا میرا فلانی مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح پڑھوں گی،
یا مثلا ام البنین علیہ السلام پر 10 تسبیح پڑھوں گی، یہ بھی ایک عبادت بھی ہے و نظر بھی ہے۔ ہماری نظر بھی دو قسم کی نظر ہے، ایک مادی اور معنوی۔ خدا رحمت کرے استاد فیض، جو جب بیمار ہوا تھا آقا نے نظر کیا اگر میں ٹھیک ہوا تو میں ایک کتاب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھوں گا، اور لکھا بھی ہے، جو ان کا کتاب کا نام ہے خاتون دوسرا۔ ایک اہل سنت جو مصر میں رہتے تھے، شلمچی ان کا نام ہے، و یہ شلمچی جو ہے وہ مصر میں پایا جاتا ہے۔ ان کے آنکھوں کا نور جو ہے وہ ختم ہونے لگا، ڈاکٹر کے پاس کیا و ڈاکٹر نے بھی یہ کہا کہ جواب دے دے کہ نہیں، اب کا آنکھوں کا جو نور ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے کم کم۔ اس شخص سے سنی نے حرم نفیس خاتون، حرم نفیس خاتون مصر میں واقع ہے، جس طرح حرم حضرت معصومہ ہے ایک چھوٹا سا حرم بنے ہوئے، اسی طرح مصر میں نفیس خاتون کی یہ حرم بنی ہوئی، و خود مصر جو ہے مصری والے لوگ بہت عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ اس شخص جو سنی تھا وہاں گیا و بتایا کہ میں تو شیعہ نہیں ہوں، سنی ہوں، لیکن اگر مجھے شفا ہوئی، میرے آنکھوں کا نور واپس آ گیا تو میں جو ہے 14 معصومین کے نام پر ایک کتاب لکھوں گا۔ واقعی میں اس کی آنکھوں کا نور واپس آیا، انہوں نے کتاب لکھا اور کتاب کا نام رکھا نور ابصار، یعنی آنکھوں کا نور۔ حضرت زہرا کے گھر والے وفا کی نظر و نیاز پر، اور یہ جو ہے خدا کے لیے تھا، اپنا کھانا اسیر، مسکین، یتیم کو دے دیا۔ اہل البیت کے اس عمل کو خدا نے قبول فرمایا۔ اس زمانے میں ٹی وی یا موبائل یا کوئی دوسرا سسٹم نہیں تھا جو یہ بات دوسروں تک پھیلے، لیکن یہ خود خدا کو پسند آیا، اور یہ چیز شیعہ سنی دونوں اس چیز کو مانتے ہوئے یہ کام خیر خدا کے لیے تھا۔ آج کا ہمارا جو رسم ہوا، ایک کپ چائے اگر بنا دیا جائے تو وہ چائے فوراً موبائلوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ پورا خاندان دیکھے کہ ہاں اس نے اس ٹائم پہ چائے کے ساتھ کیا کھایا، کیا پیا، وہ سب دیکھا جاتا ہے، پورا خاندان کو دیکھیں، یعنی 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے جو ہے چائے پی کے ختم بھی نہیں ہوئے، لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتے۔ یہ عمل ریا ہے جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اس عمل کو اہل بیت نے کی جو عمل کو خدا نے پسند کیا، اپنے لیے روٹی تیار کیا تھا، وہ اچانک جو ہے وہ دروازے پر 3 دن مسلسل اسیر، مسکین، یتیم آ جاتے، وہ پورا کھانا اٹھا کر دے دیتا، و اس کے خدا کے رضامندی میں جو ہے خدا راضی ہے، خدا کی رضامندی میں بھی اہل البیت راضی ہے، سب کچھ دے دیا۔ دوسرا جو ہے اہل البیت معاد ترس تھے، یعنی خوف معاد رکھتے تھے، خدا کا خوف رکھتے تھے، ترس یعنی خوف رکھنا۔ سورہ دہر بھی جو ہے اس گھر پہ نازل ہوا، جو جمعرات کے دن کو پڑھنے کا تاکید کی گئی ہے۔ یہ گھر نجات ہے امت کے لیے تھا، جو بھی اس گھر میں پناہ لے کر آئے نجات پائیں گے۔ یہ گھر فرشتوں کا آمد کا گھر ہے۔ حدیث قصہ میں ہم نے سنا ہے جبرائیل نے اجازت مانگے اور جو ہے وہ قصہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ رسول اللہ نے حضرت زہرا کی طرف رخ کی اور فرمایا کہ میری آنکھوں کا نور جبرائیل آیا ہے، وہ خدا کا سلام لے کر آیا ہے، اور کہا کہ آج حضرت زہرا جو بھی کچھ مانگے خدا ان کو دینے والا ہے۔ لیکن پتہ ہے عزیزان حضرت زہرا نے کیا فرمایا؟ حضرت زہرا نے فرمایا کہ میرا سلام کو میں نے سلام قبول کی، و میرا سلام بھی خدا کی طرف اب لے کر جائیں، لیکن میری جو تمنا ہے یہ کہ میرے اور خدا کے بیچ میں جو محبت ہے اس محبت کو اضافہ فرمائیں۔ پیامبر کے بعد، رحلت پیامبر کے بعد 75 ڈیز بیشتر یا کم جو ہے جبرائیل حضرت زہرا کے پاس روز آیا کرتے تھے، وہ حضرت زہرا کو تسلیاں دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ گھر عبادت کا گھر بھی تھا، عبادتوں کا گھر ہے۔ حضرت زہرا 18 سالہ ایک جوان خاتون نماز میں کھڑی رہتی تھی، ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اس قدر عبادت پسند تھی۔ یہ سب تاثیر رکھتی ہے زندگی میں۔ یہ گھر والے اہل انفاق تھے، دینے والوں میں سے تھے، شادی کا لباس اٹھا کر کسی فقیر کو دے دیے جب انہوں نے مانگا تھا۔
خود جو چیز خود کو پسند تھی وہ دے دیا کرتے تھے پورا کے پورا. جمعے کے عصر کے وقت بچوں کو جمع کرتی تھی، وہ خود دعا فرمایا کرتی تھی، وہ کہتے تھے بچے کہے آمین کہے، وہ بچے آمین کہتے تھے. روزانہ دعا کرتی تھی. دعائے روزانہ حضرت زہرا جو ہفتہ اتوار پیر منگل جمعہ تک جو دعائیں ہیں ہر دن کا الگ الگ، وہ دعائیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حضرت زہرا وہ دعا پڑھا کرتی تھی. دعائے نور جو کہتے گرفتاریوں کا حل ہے، اس دعا کو بہت احترام کے ساتھ پڑھیں گے تو گرفتاریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ گھر جو ہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے شخصوں کا گھر ہے، امامت کی جو حفاظت کرنے والوں کے گھر ہے. یہ گھر تربیت کا گھر تھا جس میں 4 پھول بہترین تربیت پائے. اس سے بڑھ کر اس گھر میں حضرت عباس جیسے باوفا نے تربیت پایا اور اپنے باوفائی کو کر کے بھی دکھایا. اور آج تاریخ جو ہے وہ اس جیسا شخص کا دوبارہ مثال نہیں دے سکتے. ادب حضرت عباس کہ حضرت عباس بادشاہوں کا ادب، تمام ادب کو ایک جگہ کرے وہ حضرت عباس ہے. آج بھی امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر باوفا کے انتظار ہے، وہ لشکر آئیں و امام زمان ظہور کرے. پھر ہم نے بتایا کہ یہ گھر یہ وحی کا گھر ہے، عبادتوں کا گھر تھا، ولایت پسند گھر تھا و تربیتوں کا گھر تھا. بہترین تربیت جو ہے وہ اس گھر میں پایا گیا ہے، وہ تربیت بہترین تربیت جو ہے اس گھر میں ہے. عزیز مصر جب مر گیا زلیخا بھی دربار میں نہیں رہی، فقیر ہو گئی، وہ آنکھوں سے بھی کم نظر آتا تھا، گلی کوچوں میں گھومتی رہتی تھی. ایک دن زلیخا جب بازار سے گزر رہی تھی کہ ایک شور ہلچل سے سنائی دی. زلیخا نے سوال کیا کہ بتائیے کس چیز کا شور ہے؟ تو اطراف کے لوگوں نے بتایا کہ زلیخا یوسف آ رہے ہیں. جیسے یوسف کو گزرنے لگے زلیخا نے فریاد کی و آواز دی، اور لیکن یوسف نے چونکہ اتنا شور تھا شاید سنائی نہیں دی. جبرائیل آیا اور فرمایا کیوں جواب نہیں دیا یوسف؟ زلیخا کے پاس آیا اور سوال کیا کیا چاہتے ہو؟ زلیخا آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ کم نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو زلیخا نے اپنے جو ہے وہ 3 حاجات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا کہ ایک کہ جو ہے میری جوانی واپس آئے، دوسرا جو ہے میری تم سے شادی ہو، اور شادی اس دنیا میں نہیں آخرت تک چلے. یوسف نے پھر جو ہے مسکرانے لگے تو اتنے میں یوسف نے کہا آپ اپنے میری خوبصورتی کی وجہ سے کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، آخر زمان میں ایک پیغمبر ایسا آئے گا جس کا حسن مجھ سے کہیں زیادہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو زلیخا نے یوسف کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا بے شک آپ جو کچھ بھی کہتے ہو میں اس پر عمل کرتا ہوں، یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اس میں جبرائیل اتر آیا اور کہا کہ اے یوسف، زلیخا کی ان 3 حاجاتوں کو ہم نے قبول فرمایا، پوری کی. تو کیونکہ یہ آخر نبی رسول کی محبت کی ہے، جب رسول سے محبت کرنے والوں کو ہم بھی محبت اور دوست رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر اہل البیت و اولاد رسول سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اگر احترام رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو اگر ہم لبیک کہتے ہیں تو ان کے مقابلے میں خدا ہمارے لیے کیا اجر رکھے ہو. انشاءاللہ خدا بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلے. خدایا بحق خود فاطمہ الزہرا پہلو شکست فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں توفیق دے کہ ہماری معرفت امامت میں اضافہ فرمائے، ہم آقا امام زمان کی معرفت حاصل کرے و انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.